اسلام آباد سے بھی جیت رہے تھے. پورا عالم میں کفر چیخنے لگ گیا. اس نے کہا ان کو روکو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہے کہ قوم جناب اب لبرلزم کو اور جناب جھوٹے باتوں کو اور پردیانت پسندوں کو پسند نہیں کر رہی. قوم اب چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام آئے جن کی بات بھی سچ ہو, جن کا کردار بھی صاف ہو, جن کی گفتار بھی صاف ہو. لیکن یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نہیں, ہم نے نہیں آنے دینا. تو تريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم, چاہتے ہیں کہ یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھائیں. واللہ متم نورہ, اللہ اس نور کو مکمل کرے گا. اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں. اگر جیتے ہو تو نکلو باہر, قوم کے سامنے آؤ, قوم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم جیتے ہیں. تم جیتے ہی نہیں, تمہیں قوم نے ووٹ دیا ہی نہیں. تم جناب مشینری کو ساتھ ملا کر اور سارے نظام کو ساتھ ملا کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیت رہے ہیں. یہ جیت نہیں ہے بھائی, یہ تو بددیانتی اور بدماشی ہے, یہ تو جناب غنڈہ گردی ہے. لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کر رکھا ہے. تو اگر تم ہمارے حقوق کو مار کر اسمبلیوں میں گئے ہو تو یہ یاد رکھنا یہ اسمبلیاں بھی چلنے والے نہیں ہیں. ان کی تو کوچیں پہلے ہی ہوئی ہیں. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نظام نہیں, یہ پورا نظام ہی نپٹ جائے گا. اور یہ پورا کفرستان کا جو اعلیٰ کار ہیں جو وہاں سے آ کر یہاں ہم پر مسلط ہیں, اب لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لپیٹ دیے جائیں گے اور انشاءاللہ حق کا سورج ضرور ہوگا. اور پورے پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھا ہے, میڈیا نے بھی دیکھا ہے, فارم 45 نے بھی دیکھا ہے, اور تمام ریزلٹس نے بھی دیکھا ہے. بین الاقوامی میڈیا بھی چیخ اٹھا. اس نے کہا کہ توقع سے باہر جا کر قوم نے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا ہے, تحریک لبیک پاکستان کے امیدواروں کو ووٹ دیا ہے. اپنا نشان انہوں نے, قوم نے اپنا ووٹ کرین کے نشان کے اوپر دیا ہے. لیکن ہضم نہیں ہو سکا. اگر تمہیں یہ بات ہضم نہیں ہے تو ہم تو میدان میں ہیں. اگر تمہیں ایمان میں ہم پسند نہیں تو ہمیں میدان سے تو تم بھگا نہیں سکتے. میدان میں سے تو تمہیں بھاگنا پڑے گا. جب تم میدان میں سے بھاگو گے تو پھر ایمان میں یا ہم ہوں گے یا محمد عربی کا دین ہوگا. اور پوری قوم کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, پوری دنیا کو یہ تماشا دکھایا گیا, اور پاکستان کا چہرہ پوری دنیا کے سامنے ان بدبختوں کی وجہ سے, ان چوروں کی وجہ سے, قوم کے بھی چور, خزانے کے بھی چور, اور اب ووٹوں کے بھی چور. یعنی کہ انتہا ہے, جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا ہے کہ ہر چیز کی چوری کر کر ملک کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کہ جھوٹ کا نظام چل نہیں سکتا اور بددیانتی کا نظام چل نہیں سکتا. رہی بات اگر تمہارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تحریک لبیک کو ایمان سے باہر رکھ کر کفر کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جائیں گے, تو یہ یاد رکھنا ہم نے ایمان چھوڑا ہے, ایمان نہیں چھوڑا. ہمارا بھروسہ کل بھی ایمان پر تھا اور آج بھی ایمان پر ہے, اور ایمان تمہارے پاس ہے, ایمان ہمارے پاس ہے. اور تم یہ چاہتے ہو, ہمیں یہ پتا ہے کہ تم نے تحریک لبیک کے یہ ملک امانت خان راوت صاحب, یہ ریاض خان صاحب, یہ سید عادل حسین شاہ صاحب, چلو میرے تو ہم پسند نہیں کرنا چلے ہو, جڑے میری تصویر نہیں کرنے دے, تسی کی سمجھتے ہو میرے ایمان ہے کمزور نہیں. کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں, ایمان جے ہوڑ کے میدان میں ہوں گا. یا رسول اللہ, اور ان کا مینڈیٹ سیکھتے ہو, کہتے ہو جیتے ہو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ایک رتی برابر بھی ضمیر ہوتا زندہ تو یہ کہتے کہ ہم نہیں جیتے. لیکن جو قوم کے خزانوں کے چور ہوں ان کے آگے قوم کا مینڈیٹ کیا چیز ہے. جو قوم کے جناب مال اور دولت اور جناب رکھوالے ہو ان کی چوری کرتے ہو, ان کو ووٹوں کی چوری سے کیا لگے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مایوس نہیں ہیں, تمہیں غلط فہمی ہے. مجھے پتا ہے کہ تم
نے تحریک لبیک پاکستان کو ایوان میں جانے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایوان میں نہیں میدان میں تمہارے سامنے ضرور. اور تم فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو, تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو. ہمیں پتہ ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا. تمہیں یہ پتہ ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے, تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے, ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے. ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر کیا ہے کہ انہیں جانا, انہیں جانا, انہیں جانا. اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امارت میں تو فخر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے. تمہیں وہ نظام قابل قبول ہے کیسے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انتہا ہو جائے گی. ابھی تو آغاز ہے, ابھی تو حکومت پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی, یہ بھی طے نہیں ہے. اگر بن گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حلالے کے بغیر تو نہیں بنے گی. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو وہ یا بلاول کے ووٹوں سے بنے گا اور یا ان کے ووٹوں سے بنے گا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز, اے روسیات ان سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. بہرحال سیاسی بات پاکستان کو ایک مزید اندھے کنویں میں دھکیلنے کی سازش ہے اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے. اگر ہم پر مسلط کیے جانے کی یہ روش رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے, پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے دیں گے. آج ہم قوم کو واپس موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ, یہ نظام کیسا ہے, ٹوٹا ہے, تگڑا ہے, لنگڑا ہے, یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق. لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا یہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی, نہ تم سے سنبھالی جائے گی نہ تمہارے اس فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی. اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں, اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار, یہ تیرے, یہ نوک, یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی, محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوں گے. اور میں سلام حقیقت پیش کرتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو, ہر سپورٹر کو, ہر کارکن کو, ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے اپنی مثال سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے, آپ نے فیصلہ دیا کہ ہم نے چور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے, ہم نے ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے. لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. آخر کب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے, 4 الیکشن ہو گئے جناب, تسی یہ سمجھتے ہو ساڑھا بھی دعا ہو گیا, تسی یہ سمجھتے ہو کہ اسی ہار من جا منگے اور جھلیا سی محمود غزنوی دے بارے ساتھ 16 ہم نے کرنے تو بعد 17ویں باری پھر آ اے توڑی غلط فہمی کہ اسی ہار کے بہ جا منگے. نہیں, طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. عکس پر اتنا نہ اتراؤ, آئینہ ہمارا ہے بس. اور رہی بات, ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں, قسم با خدا سیٹیں نہیں چاہیے,
اپنا نظریہ اور آئین چاہیے، اپنا حق چاہیے۔ اگر صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی، اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی۔ اللہ کی قسم سودا نہیں کیا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر کیا لیتے ہیں آج بھی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے۔ ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی ادھیڑ دینا۔ اللہ کی قسم کو یہ ایک بات میں ڈھیلی ثابت ہو جائے، انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ صرف ملاقات ہی کر لو، بات کر لو، آپ کو دے دیں گے سیٹیں۔ میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو کیسے دیکھا ہے۔ میں نے کہا حق لیں گے اپنا، لڑیں گے۔ میں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے۔ میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں، تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو، ہمیں یہ کر دو۔ اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا، یہ صرف یہ کہنا کہ ملاقات کرو یہ اکڑتا بہت ہے، تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں کرتے، اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا لگا ہے۔ ہاں اگر ایک دفعہ سر چکا لیتا سیٹیں مل جاتی، لیکن ضمیر تو باقی نہ رہتا۔ ہاں اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے، لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں، لیکن یار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا، نہیں پیش ہونا۔ مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے۔ رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لوگ آج بھی نہیں کرتے۔ ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑیں گے، میں نے کہا ایک بھی نہ دو۔ یہ سر، یہ دستار، یہ جبین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی۔ ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ہاں بس اتنی سی بات ہے، ہم نے زمین نہیں بیچا۔ اگر آپ کو بیچتے، آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی، اسمبلی میں ہوتے، لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے نہ آئندہ بیچیں گے۔ ایک بات طے ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کا سورج طلوع ہوگا۔ آخر دعوت الحمدللہ۔ یا رسول اللہ